ویلکم ٹو دا پروگرام الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین, آج میرا پروگرام کا ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے السر, تیزابیت, پیٹ کا درد. یہ بڑا گمبھیر مسئلہ آج کل, زیادہ لوگوں کو پیٹ کی بیماریاں لوگوں کو کافی زیادہ ہو گئی ہے. ناپاک پانی وغیرہ مسائل اس طرح کے ہے, عجیب غریب غذائیں لیتے ہیں ناپاک سے. تو دوسری بات یہ ہے کہ السر کا بھی ٹینشن, ڈپریشن ہو گئے لوگوں کو. ملک میں یہ حالات جو ملک کے ہے سب ٹینشن ڈپریشن کے شکار ہے. ایک مسئلہ نہیں ہے یہاں پر, اس ملک میں بہت سے مسائل ہے, جو کہ مثال کے طور پہ مہنگائی ہے یہاں پر, اور بہت سے ایسے غلط حالات ہے کہ بہت سے وجوہات ہے اس کے. تو السر ہے اور اس طرح کی تیزابیت ہے. تیزابیت کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور زیادہ مرچ مسالوں سے یہ ہوتے ہیں, زیادہ مرچ مسالے اور یہ چیزیں السر جو ہوتے, تیزابیت وغیرہ, یہ تمام چیزیں زیادہ مرچ مسالے عجیب غریب غذائیں کھانے سے ہوتی ہے. اور اسی طرح باہر کے کھانے, آج کل جو ہے نا لوگوں نے باہر کے کھانے بنا لیے ہیں اور باہر کے کھانے کھا رہے لوگ بری طرح. جنک فوڈ ہے, حالات بڑے عجیب بنائی ہے انسان نے, مصنوعی موشنی زندگی ہے, فاسٹ فوڈ فاسٹ زندگی ہے. تو اس وجہ سے بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خوف, بیجا خوف کی وجہ سے بھی انسان میں ہے. جس طرح ملک کے حالات ہے, ہر انسان خوف میں مبتلا ہے اور بیجا خوف میں مبتلا ہے. خوف میں بجا بھی ہے, خوف بالکل بجا بھی ہے. تو اس وجہ سے یہ ایسے نفسیاتی بیماریاں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے السر ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے تیزابیت ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں, یعنی کبھی کبھی نفسیاتی بیماریاں, ٹینشن ڈپریشن ہمیں فزیکل بیماریاں پیدا کرتے ہیں. جس طرح السر ہو گئے, جس طرح کے معدے کے اور پرابلم ہو گئے, تیزابیت ہو گئے, گیس ہو گئے, گردوں پہ اثر ہو گئے, جگر پہ اثر ہو گئے, ہمارے پھیپھڑوں پہ اثر ہو گئے, باقی دنیا پہ ہمارے اثر ہو گئے. یہ اثرات جو ہے یہ تمام ہمیں اس ملک میں آج کل ٹینشن ڈپریشن ہے. نیچرل لائف نہیں ہے. آپ غریب آدمی بھی دیکھ رہے ہیں لالچ میں پڑا ہوا ہے پیسے کے اور اس طرح کے. آپ امیر بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ اور زیادہ پیچھے پیسے کے جو ہے نا وہ ہوتے, پجاری ہوتے. تو اس وجہ سے بھی زیادہ کام بوجھ کی وجہ سے, زیادہ لالچ کی وجہ سے بھی ڈپریشن ٹینشن ہو رہے. تو ہمارے پاس ایک کالر ہے, کال لیتے ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اور یہ کیسے کیور ہو سکتا ہے, امید کا کوئی کرن کہاں سے مل سکتا ہے, کیسے پاسبل ہے اس مسائل سے چھٹکارا, ایسے مسائل سے جو اگر انسان آگ جیسے پرابلمز میں بھی ہو, کیسے اپنے آپ کو بچائیں, اس آگ سے انسان کیسے بچا سکے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں آسما بات کر رہی ہوں. کیسے ہیں سر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. عارفہ نہیں, آسما ناصر. اچھا, آصفہ ناصر. کیسے آپ, اچھی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ کیسے ہیں سر, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. گھر ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. سر آواز کچھ صاف نہیں آ رہی ہے, بہت کھر سی آواز ہو رہی ہے. آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی ہے. ہاں جی, انشاءاللہ اب صاف ہو جائیں گے. آپ کہیں, جی آپ کہیں پلیز, کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج جو ٹاپک چل رہا ہے پروگرام میں, ماشاءاللہ میں تو دیکھ کے بہت خوش ہو رہی تھی. بلکہ میں کوشش کر رہی تھی کہ میری آپ سے بات ہو, اور شکر اللہ کی کہ میری ایک کال مل گئی ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ السر کا جو مسئلہ ہے, اس سے یقین کریں میری اپنی امی کو نا بہت زیادہ پرابلم تھی السر کا نا, اور ان کو معدے میں تیزابیت رہتی تھی, کھانا بالکل ہضم نہیں ہوتا تھا, ان کے ٹکٹے کا بھی مسئلہ تھا.
تو میں نے جب یہ لیول 5 6 7 8 کیا اس کے بعد میں نے امی کا علاج اسٹارٹ کیا. یقین کریں کچھ عرصے چند دنوں کی بات ہے, مہینوں کی بات ہے, چند دنوں میں ود ان ویک امی کو السر کی جو پرابلم تھی سینے میں جلن اور تیزابیت تو بالکل ٹھیک ہو گئی. جی بہت زبردست بات ہے. وجہ کیا تھا, السر کس لیے ہوا تھا, وجہ کوئی دیکھیں آپ نے کہ کیا وجہ ڈاکٹر ہاں نے جی کیا؟ بالکل. اصل میں امی کو شروع سے, ہم تو جب چھوٹے تھے ہمیں اس ٹائم سے بس یہی دیکھ رہے تھے کہ امی کے جب بھی کھانا کھاتی تھی ہضم نہیں ہوتا تھا, ان کے مرچیں وغیرہ استعمال نہیں کر سکتی تھی, سینے میں جلن بہت زیادہ ان کو رہتی تھی, میدے میں گیس, مطلب ان کو نا پرابلم ہی رہتی تھی نا السر کی. کھانا بالکل سینے پہ بوجھ سا محسوس ہوتا تھا, لگتا تھا جو کچھ کھا لیا وہ سب سینے پہ رکھا ہوا, اور برننگ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی نا. حالانکہ میڈیسن لیتی رہی ہیں, آپ کو پتا وہ میڈیسن لینے سے ان کو بلکہ اور سائڈ افیکٹ زیادہ ہو گئے نا. تو اس کے بعد جب میں نے یہ سمجھا کیا, میں نے پہلے تو شروع میں امی کو پانی دیا یہ کہ اس سے فرق تو پڑا تھا الحمدللہ, کافی ان کی جلن وغیرہ کم ہوگی تھی اسٹارٹ کے لیول سے کرنے سے. لیکن جب میں نے اگلے لیول مکمل کیے اپنے 5 6 7 8 جب کیا تو میں نے امی کا جب علاج شروع کیا, میں امی کو پانی انرجائز کر کے دیتی رہی ہوں, امی کو ہیلنگ کرتی رہی ہوں, اور ساتھ میں کلر تھراپی میں بھی میڈیسن میں نے دیا. تو ماشاءاللہ آج مہینے بلکہ 1.5 2 مہینے سے اوپر ہو گئے, امی اب مرچ مسالے کی چیزیں بھی کھا لیتی ہیں اور اچار وغیرہ بھی کھا لیتی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے اب ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب میرے اور بھی اس کے امی کے علاوہ بھی نا میرے 2 سے 3 ایسے مریض ہیں جن کو یہ بہت پرابلم تھی, وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. میں نے ان کو کانفیڈنس میں لیا, میں نے کہا آپ یقین کریں آپ میرے پاس آئے, میں ہیلنگ آپ کو کروں گی. اور ایسے ہی ہوا, جیسے امی کا 1 ویک کے اندر اندر یہ پرابلم ختم ہوئی, بالکل اسی طرح ہمارے بلکہ گھر کے ساتھ نیبر میں ایک آنٹی رہتی ہے, ماشاءاللہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گئے پرفیکٹ. حالانکہ ان کا نا انہوں نے 2 سے 3 ماہ علاج سے پہلے نا انہوں نے پتا بھی اپنا نکلوا دیا تھا نا, اسی وجہ سے کہ شاید ان کو السر کی جو پرابلم ہے, یہ جو میدے میں تیزابیت پتے میں ان کی پتھری تھی کیا تھا, وہ نکلوا دیا تھا نا. آپ کو پتہ ہے جس مریض کے پتا نہیں ہوتا اس کے لیے تو کھانا ہضم کرنا یہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ فنکشن نہیں کرتے صحیح باڈی میں. لیکن انہوں نے مجھ سے علاج شروع کروایا, اور مشکل سے 15 سے 20 دن بھی انہوں نے مجھ سے ہیلنگ نہیں لی اور میڈیسن لیا, اور اللہ کا شکر ہے وہ مجھے دعائیں دیتی ہیں, بالکل پرفیکٹ ہو گئی ہیں وہ. بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے, اور طاقت عطا فرمائے, پاور عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو. میں تو یہی کہوں گی کہ میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی یہ پروگرام سن رہا ہو یا جو دیکھ رہے ہو اور دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں, تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں بہت سے یہ چھوٹی چھوٹی سی پرابلم, ویسے تو جی میدے کی تکلیف ہے, بہت تکلیف اذیت ناک ہوتی, انسان کچھ کھا پی نہیں سکتا. میں تو یہی کہوں گی کہ وہ بھی آ کے بالکل آئے اور آ کے سیکھیں, اور اپنے لیے بھی فائدہ اٹھائیں, دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. جی جی آصفیہ بہت اچھی بات ہے. آپ کا باقی بھی لوگ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں نا؟ ہاں جی, اور بھی ماشاءاللہ اس دفعہ بھی اسٹوڈنٹ آئیں گے آپ سے سیکھنے کے لیے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بہت امپریس ہوئے تھے جب میں نے ان کا علاج کیا تھا, ان کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کوئی علاج ہوتا ہے کہ جی فون پہ میں ہیلنگ دیتی ہوں تو یقین کریں فون پہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی جادو ہے یا کوئی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے, یہ آپ جو کچھ بھی یہ سمجھا ہمیں سر, ہمارے جو سر ہیں ان کے پاس ہے یہ کرشمہ جو انہوں نے سب کو فی سبیل اللہ سمجھے دے رہے ہیں, خیرات کر رہے ہیں. جس کو چاہیے ان سے جا کے لے لے یہ نا. تو بہت مطلب اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ کافی ہو گئے, کیسے آئیں گے آپ سے بالکل فیض لینے آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بس انشاءاللہ. سر آپ میرے لیے اسپیشل ایک یہ دعا کیا کریں کہ بس میرے جو بھی مریض ہیں یا جو بھی میرے پاس یقین کے ساتھ آتا, اللہ میں انہیں شفا دے بہت زیادہ. انشاءاللہ بالکل دیں گے, اللہ تعالیٰ شفا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نا, ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے. اچھا سیا آپ نے لیول 1 to 4 کے, پھر آپ نے 5th 6th and 7 کیے. 5th 6th and 7 کے کیا بینیفٹس ہے بنسبت 1 to 4؟ 1 to 4 میں یہ تھا کہ سر اس سے ہم چھوٹی موٹی بیماریاں جس طرح کوئی پرابلم ہوگی, ڈپریشن, یہ اس کا علاج ایزیلی ہو جاتا ہے, یا پھر فوری کہیں پین ہو رہی ہو,
اب جس طرح مرض جو 1-2 لیول سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس کو پھر 5-6 سے ہم مطلب اپلائی کرتے ہیں، اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ پھر 5-6 کر جب میں نے بھی آہستہ آہستہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے سارے سمجھے، مطلب آپ سے وہ کیا تھا نا، تو اس کے بعد مجھے خود نظر آتا گیا کہ اس کے نا 4 بڑھتے چلے گئے نا، 5-6 کے تو بہت ہی اچھے ریزلٹ ہیں، اور اس سے زیادہ اب جس طرح پیشنٹ کو ڈاکٹر ڈائگنوز کر دیتے ہیں کہ آپ کا آپریشن ہونا ہی ہونا ہے، جو بھی پیشنٹ ایسا ہو. اب میری اپنی امی، میں باہر کے اگر کہوں کیا پتا کوئی یہ کہیں کہ شاید میں جھوٹ بول رہی، میرے اپنے گھر کی بات ہے. میری امی کو جس طرح ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ ان کا پتا نہیں نکل سکتا ہے نا، یہ آپریشن کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ان کو آپریشن کر کے نکالنا پڑے گا. جب میں نے 7 اور 8 لیول کیا تو اس کے ذریعے ظاہر اس نے سمجھا 7 میں ہمارے ہر وہ پیشنٹ جس کو آپریٹ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے میں نے امی کو ہیلنگ دی، اور پتے والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے جب میں نے سمجھا کیا، یقین کریں اللہ کا شکر ہے، اس پاک پروردگار کا اتنا کرم ہوا، اللہ میاں آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے، صحت دے، کیونکہ یہ آپ کی وجہ سے الحمدللہ میری امی کے پتے میں پتھری اب ہے ہی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں ہے. یہ سارا یہ سمجھا 7 اور 8 کا کمال ہے. اچھا، یہ آپ کے پاس آسیہ یہ ہے، آپ کے پاس اس کا رپورٹس وغیرہ ہے آپ کے پاس نا سارے ڈاکٹر؟ ہاں جی بالکل ہے. نہیں آسما ڈاکٹر صاحب آپ میرا نام دوسری دفعہ غلط لے رہے ہیں، میں آسما بات کر رہی ہوں. آسما، اچھا او میں سمجھ رہا تھا. اچھا آسما ٹھیک ہے جی. آسما بالکل رپورٹس ہیں میرے پاس، وہ باجی میری ہے ہوتی ہیں ملتان میں سی ایم ایس میں میجر، ان کے پاس امی کی تمام رپورٹ رکھی ہوئی ہیں نا، کہ وہی امی کا آپریشن کروا رہی تھی، میں نے نہیں کرنے دیا. آپ نے رپورٹ ہمیں دیے تھے؟ ہاں جی دیے آپ نے رپورٹس؟ ہاں جی بالکل. ہاں دے دے، آپ خالدہ کو دے دو، ہمارے پاس کوئی ثبوت تو ہو نا کہ یہ دیکھیں. بالکل میں نے دکھایا تھا، بتایا تھا، میں اگر کہیں گے تو میں دوبارہ پھر دے دوں گی. نہیں اگر دکھایا تھا آپ نے، میرا مطلب ہے آپ دے دیں کچھ اس کے فوٹو کاپیز کر کے ہمیں دے دیں اس رپورٹس کے کہ اس طرح کیور ہو گیا. ٹھیک ہے سر، میں انشاءاللہ اس دفعہ آؤں گی تو میں بالکل لے کے آؤں گی. اور سر ایک اور گڈ نیوز، جو میرا پیشنٹ آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے دنوں جب میری لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی، جس کو فالج کا مسئلہ ہو گیا تھا، وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا، چل پھر، کل وہ مریض سرگودا سے میرے پاس آیا تھا مجھ سے ملنے، صرف مجھے مٹھائی دینے کے لیے چل کے آیا تھا. اچھا جی ماشاءاللہ میں فون کے ذریعے اس کو ہیلنگ دیتی رہی ہوں، 1.5 سے 2 مہینے اس کا علاج کیا ہے. اچھا وہ چل نہیں سکتا تھا اور پھر چل کے آیا تھا آپ کے پاس؟ ہاں جی، جب وہ پیشنٹ کو دیکھنے گئی تھی نا میں سرگودا، وہ کیونکہ وہ جو میرے بہنوئی ہیں ان کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے نا، جب میں ان کو دیکھنے گئی تھی وہ بیڈ پہ بالکل پڑے ہوئے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے. ان کو ان کا بیٹا اٹھاتا بھی تھا اور لٹاتا تھا نا، اور چل تو وہ سکتے نہیں تھے نا. اور اللہ کا شکر ایسا ہوا کہ ہیلنگ جب وہ لیتے رہے فون پہ تو 15ویں دن 10ویں دن نا وہ ماشاءاللہ آفس جا کے بیٹھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. اور آج میرے خیال سے 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئے. صرف اور صرف ان کی انگلیوں میں ہلکی سی نا وہ کھچاؤ ہے، باقی ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل پرفیکٹ ہے. زمین پہ بیٹھ کے نماز بھی پڑھتے. کل وہ آئے آ کے انہوں نے مجھے نیچے بیٹھ کے نماز پڑھ کے دکھایا، سجدہ کر کے دکھایا. میں بہت زیادہ خوش ہوئی نا، میرے تو آنکھوں سے یقین کریں آنسو نکل آئے کہ میرے اس طرح کرنے سے، ایک فون پہ ہیلنگ دینے سے اللہ تعالیٰ اس طرح شفا کسی کو دے سکتا ہے. یقین کریں میں نے کل اسپیشل آپ کے لیے بھی ان سے دعا کروائی سر. میں نے کہا کہ کیونکہ یہ مجھے یہ سارا کریڈٹ نہیں جاتا، اس کے زیادہ حقدار میرے سر ہیں جنہوں نے یہ مجھے سکھایا ہے. بہت شکریہ. میں نے ان سے ویسے ریکویسٹ کی ہے کہ ابھی تو وہ یہی اسلام آباد میں ان کے بھائی ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ ابھی یہی ہیں، تو ہو سکتا ہے اگر وہ نہ گئے ہوں سرگودا تو میں بالکل انشاءاللہ لے کے آؤں گی آپ سے ملوانے کے لیے، آپ اور ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ کرواؤں گی تاکہ آپ لوگ دیکھیں کہ وہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے. صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے. سارے اسٹوڈنٹس کو چاہیے جنہوں نے علاج کیا وہ ہمیں وہ جو رپورٹس ہے وہ دے دے تاکہ ہمارے پاس ایک ثبوت تو ہو. ہم لوگوں کو یہ سارے کچھ بتاتے ہیں مگر لوگ کہتے ہیں کوئی ثبوت، یا تو ہمارے پاس اس طرح کی کینسر جیسے پیشنٹ ٹھیک ہو گئی ہیں، بیماریاں ٹھیک ہو گئی، مگر
کچھ کا جو ہے ہمارے پاس رپورٹس نہیں ہے. یہ بڑی ضروری ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب جو ہے نا اس طرح مل کے کام کریں نا. جی سر جی. نہیں میں انشاءاللہ رپورٹس آپ کو بالکل ان کے بھی بلکہ ان سے بھی کہوں گے. ان کی کالز ابھی بھی مجھے آتی ہیں 2 ٹائم ہیلنگ لینے کے لیے. میں شام کو جب مجھے کال کریں گے میں ان سے کہوں گی کہ وہ اپنی رپورٹ لے کے آئیں انشاءاللہ. اور وہ بھی لے کے آئیں. اور میں انشاءاللہ امی کی بھی اگر دوبارہ آپ کہیں گے تو میں وہاں آفس میں جمع کروا دوں گی. ٹھیک ہے سر؟ ضرور کرا دے. ضرور ضرور. بس سر اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی شامل کیجیے گا. ٹھیک ہے نا؟ اسپیشل مجھے آپ کی دعائیں چاہیے بس بہت زیادہ بہت زیادہ. اس ہفتے کو آ رہے ہیں ہم میں انشاءاللہ بالکل آ رہی ہوں آپ سے ملنے اور اپنے مریضوں کو بھی لے کے آؤں گی جی اور بالکل اسٹوڈنٹ بھی لے کے آؤں گی انشاءاللہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. بہت اچھی بات کہی آپ نے اور بہت انفارمیٹیو بات کہی اور بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع بات کہی آپ نے کہ آپ کو اتنا اچھے ریزلٹس ہے اور سمدھا ہیلنگ سسٹم کے اتنے اچھے. تو اس کا مطلب ہے یہ السر ٹھیک ہو سکتے ہیں نا اور یہ تیزابیت ٹھیک ہو سکتا ہے. پیٹ کا درد ٹھیک ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں آسمہ ہمارے ساتھ نہیں رہی مگر اس دنیا میں ہے کال پہ نہیں ہے. اچھا تو السر کے تیزابیت جو ہے پیٹ کا درد کبھی کبھی ہو جاتے ہے کہ انسان کو پیٹ کے پرابلم سے بڑی ہوتے ہے. تو آتے ہیں وجوہات کہ ہم بتا رہے تھے کہ خوف جو ہے اور جو بتا رہے تھے ہم کہ خوف اتنے زیادہ ہے معاشرے میں. اتنے پرابلمز ہیں معاشرے میں. بہت سارے پرابلمز ہیں. خوف ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے. ٹینشن سے بھی ہوتے ہیں, ڈپریشن سے اور سٹریس سے بھی ہوتے ہیں. سٹریس بدترین چیز ہے. سٹریس تقریباً بہت سی بیماریوں کو جنم دیتے ہیں اور وہ ہے السر بھی ہو سکتا ہے اس سے پیٹ کی بیماریاں بھی ہو سکتا ہے. پیٹ میں درد, پیٹ کی بیماریاں اور اس سے گیس ٹربل بھی ہو سکتے ہیں. گڑبڑ ہو جاتی ہے ہمارے نظام میں دیکھیں اور اسی سٹریس سے ڈپریشن بن جاتے ہیں. اور جس طرح افسردگی ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن کئی بیماریاں جنم لیتے ہیں. اس کا جگر پہ اثر برا ہوتا ہے, دل پہ برا اثر ہوتے ہیں. ہمارے نظام میں جو پھیپھڑوں کا جو نظام ہے, سانس کا جو نظام ہے اس پہ اثر ہوتی ہے اور یورینری سسٹم یہ ہمارے گردوں پہ برا اثر ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں آتی ہیں اس میں کہ ہم کس طرح اپنے خود تشخیص کریں اور یہ تمام چیزیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو خود تشخیص کریں وجہ کیا ہے, پھر اس وجہ کا علاج کرنا پڑتا ہے. اسی طرح تھکاوٹ جو ہے, آج کل لوگ تھکی لگ رہے ہیں کیونکہ پریشان ہیں لوگ. ہر طرف کی پریشانیاں ہیں. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے صبر نہیں ہے ان میں اور اس لوگوں میں تو بالخصوص اس معاشرے کے لوگوں میں صبر بہت کم ہے کیونکہ صبر کم ہو چکا ہے. پہلے شاید صابر تھے بہت زیادہ صبر. اللہ نے بہت ساری چیزیں, ہر قوم بڑھتے ہیں آگے, کامیاب ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ, مگر چونکہ یہاں پر مایوسیاں اتنے زیادہ ہے لوگوں کے اندر تو اس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بس جو سسٹم ہے وہ دیں, اپنے اپنے طور پہ کچھ نہیں کرتے ہیں. بس ایک سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ ایک سسٹم بس ہمیں کچھ دیں. تو اس وجہ سے ڈیپینڈڈ ہے لوگ, اور ایک انسان جب ڈیپینڈڈ ہوتی ہے تو کیسے پاسبل ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک کال اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. کالر سے بھی پوچھتے ہیں, پھر وجوہات بتاتا رہوں گا. کالر سے بھی پوچھتے ہیں کیا وجوہات ہے, کیسا ہے معاشرے کے یہ حالات اور یہ باقی چیزیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے. آپ کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں حسنارہ گل بات کر رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے. اچھا, تھوڑی سی اونچی بولے گی, تھوڑی سی ہاں ہاں.
हाँ, अब आवाज तकरीबन आ रहे जी। आपने क्या नाम बताया? हुसन आरा गुल। रुखसाना? हुसन आरा गुल। हुसन आरा गुल। हुसना आगा गुल, मुझे सही बस नहीं आया। बहरहाल आपकी आवाज सही मुझे नहीं आ रही। अच्छा जी अब आ रही है? अब आ रही जी। सही, ठीक। आप बताएं। हाँ, मैं हुसन आरा गुल बात कर रही हूँ कराची से। हुसन आरा गुल। अच्छा जी, गुल ही बताऊंगा आपको। जी गुल। हाँ जी गुल, क्या कहेंगे जी? सर यही कि मैंने तो आपसे जो कुछ भी सीखा है मैंने बहुत अच्छा सीखा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। गुल, बात ये है कि हाँ। यहाँ पर जो मौजू है हमारा अल्सर है, तेजाबियत है, पेट का दर्द है। पेट का दर्द। गुल, ये कैसे पॉसिबल है ठीक हो सके? गुल जी सर। ये कैसे पॉसिबल है कि हम इसका सद्देबाब करें? किस तरह पॉसिबल है? इसका असबाब क्या है? कैसे ठीक हो सकते हैं ये अल्सर, पेट की बीमारियां और ये हालत तेजाबियत की? तेजाबियत ही तेजाबियत है, मैदे में भी, बाहर की दुनिया में भी, मुल्क में भी तेजाबियत है। तो क्या ये तेजाबियत का इलाज क्या है? सर मेरे ख्याल में समदा से ज्यादा बेहतर कोई इलाज नहीं है। अच्छा, समदा हीलिंग सिस्टम यानी जो है ये बेहतरीन, बेस्ट है आपके नजर? बेहतरीन है इसलिए कि इसमें ना तो कोई हमारा पैसा खर्च हो रहा है, हाँ, ये तो सिर्फ खाली हाथों से इलाज हो रहा है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ हम ये मोहब्बत ही दे रहे हैं, ये हमें मोहब्बत होती है तो हम ये चाहते हैं ना कि सब कुछ ठीक होता चला जाए। माशाल्लाह इसमें नफरत नहीं होती। क्या बात है गुल, क्या बात कही। आपका नाम जैसे गुल है ना जी, इसी तरह अल्लाह ताला ने गुल बना दिया आपको। तो ये बड़े अच्छे ख्यालात है आपके, फूलों वाले ख्यालात है ना आपके। जी। तो बहुत जबरदस्त है। अल्लाह आपको और खुशियां दे और ताकत अता फरमाए। यानी हमें चाहिए कि हम अपने आप को समझ ले और अपने सलाहियतों को समझ ले, अपने ताकतों को समझ ले और नेमतों को जो अल्लाह ने पैदा किए उसको समझने की कोशिश करें और उसका शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा करें। वाह क्या बात है, तो माशाअल्लाह। हमें और मिलेगा ना फिर सब कुछ। बिल्कुल सही, क्योंकि शुक्र अदा करेंगे तो और मिल जाएंगे ना। और मिलेगा, जब शुक्र ही नहीं अदा करेंगे तो अल्लाह ताला कहाँ से देंगे, कि तो नाशुक्र बंदा है। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए मैंने तो आपसे सर, मैंने आपसे सीखा और फिर मैंने लोगों को मैं कर रही हूँ। अल्लाह ताला शिफा भी दे रहा है हाथों में। जी गुल, कराची अम्मी यकीन करेंगे 14-15 साल से मेरी अम्मी चलती नहीं थी। ओहो, बाथरूम जाना, वजू के लिए उठना मुश्किल था, बेड पर होती थी। 14 साल से? जी, डॉक्टर शाह तक का इलाज करवाया, सारे टेस्ट करवा लिए, सब क्लियर होता था उनका। हाँ हाँ। मैंने रिकी भी सीखी, रिकी से भी किया मैंने, लेकिन कोई इतना असर नहीं आया। और जब से मैंने ये समदा सीखा है ना, अभी मुझे तो 29 to 28 को ही मैंने किया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अम्मी कमरे में हर 15 मिनट के बाद चक्कर काटती हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का अल्लाह लाख का करम है। वाह, उनको देख देख के होता था कि हम इनकी गोदों में पले हैं और आज ये उठ नहीं सकती हैं। तो मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ, देर से मुझे ये चीज मिली लेकिन बहुत अच्छी चीज मिली मुझे। अल्लाह का शुक्र है। आपने रेकी भी किए थे, अगर उसका फायदा इतना सर मैंने उसमें तो इतना रुपया खर्च किया रेकी में, जिससे कहा कि इतना रुपया दे दो, वो बस हजारों में मैंने खर्च किया है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुई, तशनगी थी बस। सही सही सही। लेकिन यहाँ आके जो मैंने किया ना, तो ये है कि मुझे थोड़ा सा चैन मिला है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला एडवांस लेवल भी करूंगी जरूर, ताकि मैं मुतमईन हो सकूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और ज्यादा मुतमईन हो जाएगी। मुतमईन तो है और ज्यादा मुतमईन हो जाएगी ना। हाँ, और मैं मालूम करना चाहती हूँ कि एडवांस लेवल में ना मैं और क्या क्या मजीद सीख सकती हूँ। हाँ, क्योंकि ये तो अभी आपने कौन से कितने लेवल की? मैंने बेसिक सीखे 1 to 4। अच्छा अच्छा, ये बेसिक से ठीक हो गया। आप क्या अम्मी चल पड़ी? माशाल्लाह, सही है। बेसिक से मैं और बहुत सारे लोगों को करती हूँ सर मैं। अच्छा। यहाँ से हीलिंग भेजती हूँ मैं, तस्वीर मंगवा लेती हूँ ताकि वो चेहरा मेरी नजर के सामने हो, कि मैं इसे जानती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और फिर मैं 3 टाइम उनको हीलिंग दे रही हूँ। मेरी आंटी आती है मेरे घर में काम करने के लिए। अच्छा। उनके शौहर फालिज के मरीज हैं, तो मैं उनको भेज रही हूँ। उनको मैंने पानी भी करके दिया, एनर्जाइज, मैंने उनके कपड़े भी करके दिए मैंने। और जिसम में दर्द होता है जैसे उनको, तो एक रुमाल के ऊपर मैंने कर दिया कि जब तकलीफ हो उसको कर लें। तो वो तो इतना खुश हैं कि वो अपने पूरे जिस्म पे ही फेरते हैं उसको।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 2 दिन में बिजी थी, मेरे घर में थे, दावत वगैरह थी, तो मैंने नहीं की उनको सेंड, तो उनको थोड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि 5-6 दिन में तो कोई इतना खातिर ख्वाह नतीजा नहीं आता ना। हाँ तो हाँ इंशाल्लाह। उन्होंने फिर अपनी मिसेज से पीर वादी जब आई वो मंडे को, तो उन्होंने कहा कि वो जो आप भेजती हैं, क्या भेजती हैं, तो वो मेरे शौहर को भेजो, उनको तकलीफ हो रही है। मैंने कहा हाँ आंटी, मैं 2 दिन से जरा मसरूफ थी तो मैं कर नहीं सकी किसी को भी। अभी कल ही की बात है, मेरी भतीजी ना, उसकी एक बच्ची 2.25 साल की और एक है 3 महीने की। बड़ी वाली को चिकन पॉक्स निकली हुई है, तो छोटी वाली को भी बुखार है। दोनों बुखार में तब रही थी जब मैंने फोन किया था। तो यकीन करें सर, मुझे इतनी खुशी, मेरी भतीजी कह रही है पुप्पी वाकई में ऐसा होता है क्या। और मैंने यहाँ से हीलिंग भेजी है दोनों बच्चियों को, और 1 घंटे बाद उसका फोन आया कि पुप्पी ये तो अल्लाह का शुक्र है, दोनों बच्चियों का बुखार उतर गया, और बड़ी बेटी को उसको 8 दिन से थी चिकन पॉक्स। तो वो कहने लगी कि पुप्पी आज मैंने 8 दिन के बाद उसको दूध और ब्रेड दिया, 8 दिन बाद मेरी बच्ची ने खाया है। तो वो रोने वाले अंदाज में कह रही थी पुप्पी ऐसा होता है क्या। मैंने कहा हाँ बेटा होता है, ऐसा होता है। सही सही बिल्कुल। वो तो मासूम बच्चे ना, उनपे तो बहुत जल्दी असर हुआ, बहुत जबरदस्त असर। बच्चे तो मन की सच्चे होते हैं और ज्यादा उस पे असर होते हैं। तो जो यकीन करने वाले आते हैं वो भी बच्चों की तरह हो जाता है, जो यकीन करते हैं ना, तो वो भी मासूम हो जाते हैं, उन पे और ज्यादा असर करते हैं, और ज्यादा, और बच्चों पे और ज्यादा असर करते हैं। और जो बड़े हैं अगर उनको यकीन है तो वो और ज्यादा असर करते हैं ना। हाँ सर, मुझे तो, मैं समझती हूँ, मैं तो हीरे जवाहर से ज्यादा कीमती चीज मेरे हाथों में आ गई है। क्या कहा गुल? मैं कह रही हूँ मुझे तो ऐसा लगता है हीरे जवाहर से ज्यादा कीमती चीज अल्लाह ताला ने मेरे हाथ। बिल्कुल अल्लाह ताला ने दिए। क्या हीरे जवाहरात को अगर हमारी सेहत सही नहीं है तो सारे कोई चोरी भी कर लेगा, नहीं तो सारे चोरी भी नहीं कर सकता। मेरा मतलब ये है। हाँ ये बड़े अच्छी बात कही आपने। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज है, ये हमारी सेहत अगर सही नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं तो सारी दुनिया के हीरे दें तो क्या फायदा उसका। सही, और क्या। सेहत जरूरी है, सबसे पहले नेचुरल सेहत अच्छा है, जरूरी है ना। जी सर, मुझे एडवांस के तो बेनिफिट बताएं जरा। एडवांस लेवल के बेनिफिट? जी बिल्कुल आपको बता देंगे, बिल्कुल। अब बस आप इंशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहे, मैं बताता रहूंगा आपको एडवांस लेवल। बहुत शुक्रिया आपने याद किए, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे इंसान है आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हम बात कर रहे थे कि किस तरह के, मैं एडवांस लेवल पे बताता रहूंगा नाज़रीन, साथ साथ मैं एडवांस लेवल बताता रहूंगा इंशाल्लाह। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र है। तंबाकू नोशी कैसे, तंबाकू नोशी जो है ना वो है एक बदतरीन चीज़। तंबाकू नोशी भी है, तंबाकू नोशी से भी हो रहे हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि तंबाकू नोशी से अल्सर हो सकता है, तंबाकू नोशी से टेंशन हो सकता है, डिप्रेशन में इंसान जा सकता है, स्ट्रेस में जा सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मकदार हमारे वजूद में आता है, दरहाल के हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। तो जब हम सिगरेट पीते हैं या कोई भी तंबाकू नोशी कुछ भी करते हैं, कोई भी तंबाकू नोशी, वो लोग के पान है, वो नस्वार है या गुटखा वगैरह, ये चीज़ें जो भी है, कुछ भी हो तंबाकू नोशी से भी अल्सर होती है, ठीक है। और पेट की बीमारियां भी बढ़ जाते हैं इससे, हत्ता के कैंसर जैसे बीमारियां इससे बढ़ते हैं, क्योंकि अल्सर जो है रफ्ता रफ्ता बहुत अरसा अगर रह जाए तो वो कैंसर हो जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं। तो इसलिए हमें तंबाकू नोशी को तर्क करने चाहिए। पिछले प्रोग्राम्स में आपको बताया था, बड़े अच्छे टिप्स बताए थे जो है ना ये छोड़ने का, आदत छोड़ने का बड़े अच्छे तरीके आपको बताए थे। यहाँ पर नाज़रीन एक लेते हैं एक ब्रेक, फिर ब्रेक के बाद आता है गैस तेजाबिया, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से जो है ना अल्सर होती है, क्या किस तरह है, कहीं मत जाएगा, बड़े अहम मौजू है ये। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं।
ویلکم بیک ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ گیس، تیزابیت، جسمانی کمزوری بھی السر کے باعث بن سکتے ہیں. تیزابیت جو ہے، تیزاب جب بڑھتے ہیں اس میں ایک کال بھی ہمارے ساتھ ہے، کالر ہولڈ پہ کال لیتے پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں اس پہ کہ تیزابیت کیسے بدترین چیزیں کیسے کام کرتے ہیں جو کہ معدے کا السر بناتے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرے خیال میں آواز نہیں آ رہے ہیں کوئی. جی ٹھیک ہے. اچھا، گیس کے وجوہات جو ہے گیس کے، تو گیس ہوتی ہے، پھر تیزابیت گیس یہ چیزیں السر بناتے ہیں اور السر سے پھر یہ قبضیت بنتے ہیں، قبضیت سے پھر انتڑیوں کی بھی خرابیاں آتی ہیں اور پھر اس سے پھر جا کے بواسر بنتے ہیں. یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کبھی کبھی ایک چیز کے گڑبڑ ہونے سے بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتے، بہت سے نظام خراب ہو جاتے. تو ہمیں اس کا احتیاط کرنی چاہیے کہ اس چیزوں سے ہمیں بہت جسمانی کمزوری اگر ہے، دیکھیے جسمانی کمزوری بھی کوئی وجہ ہے، غذا کا ہاضمہ صحیح نہیں ہے یا کوئی سٹریس ہے، ٹینشن ہے، کھانا پینا جی نہیں چاہ رہے، تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم ضرور ہے. تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے دنیا کو بدل سکے اور خود سمجھ سکے. ایک کال ہمارے ساتھ ہے، ایک کالر ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں حاجی سلیمان بول رہا ہوں جی، مظفر آباد سے، آزاد کشمیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلمان صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ جناب میں شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. جی کیا کہیں گے آج یہ حالات ہو گئے ہمارے معدے کے اندر تیزابیت اور باہر دنیا میں تیزابیت اور نظام عجیب ہو گئے، السر ہے اور پیٹ کی بیماریاں ہیں. یہ تیزابیت کیسے دور کر سکتے ہیں ہم، کس طرح پاسبل ہے؟ لوگ مایوسیاں اتنی ہو گئی، مایوسی کی وجہ سے بھی تیزابیت اور یہ گیس بڑھ جاتے، تو مایوسی کی وجہ سے پھر السر بن جاتے ہیں اور ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں. وجوہات بہت ہیں. وجوہات جو ہے نا، باہر کے کھانے بھی ہے، زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھانے بھی ہے، خوف بیجا خوف بھی ہے، ٹینشن ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، یہ بھی وجوہات ہے. السر کی اور تیزابیت کی تکاوٹ ہے، تمباکو نوشی، گیس، تیزابیت اور جسمانی کمزوری، یہ تمام چیزیں اس کی باعث ہے. مہنگائی بھی ہے اور تو کیسے اس میں ہم قابو پا سکے اس پہ، آپ بتا سکتے ہیں کچھ؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں وہ میرے پاس بھی ایسے مریض آتے ہیں جن کو السر بھی ہے اور وہ معدے کی تیزابیت وغیرہ یا وہ بعض کو تو فائلز وغیرہ تک ہو جاتے ہیں نا اسی وجہ سے. تو اصل میں کوئی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بسیار خوری، زیادہ کھانے پینے کی ان کی عادت ہوتی ہے. تو آج کل فاسٹ فوڈ کا دور ہے، اس میں مسالے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ہر کسی کو تو وہ راس نہیں آتے. صحیح. تو بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں ان کو ہیل کر کے دیتے ہیں، پانی بھی، اور ہیلنگ کرتے ہیں سنتا کے لیول. تقریباً 5 لیول جو ہے ہمارا ان پر بہت اچھا کارگر ہے. اچھا، یہ میرا تجربہ ہے جی. اچھا 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 اچھا، ماشاء اللہ. لیول 5 بہت بڑی کارکردگی ہے، اب بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں لیول 5. جی جی بہت بڑا. یہ 2 اور 5 یہ جو ویسے تو میں سب یوں کر کرتا ہوں 6 تک. جی جی ماشاء اللہ. زیادہ میرا اندازہ یہ 2 اور 5 جو ہے اس میں یہ معدے کے امراض جو ہیں اللہ کے فضل سے
بہت ان کا اچھا اس وقت رزلٹ آ رہا ہے. بعض لوگوں کو اسی وقت فور یعنی شام کو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے بہت اچھا دوسرا لیول اور 5واں لیول یعنی جی 5 ہی بالکل جی بہت اچھا اللہ تعالیٰ کیور کرتا ہے ٹھیک کرتے ہیں جی جی کافی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی بہت اچھا یہ ہے کہ جو بھی کوئی ہمارے پاس ہر قسم کے پین وغیرہ کے لیے آتے ہیں یا خوف یا بے جا خوف یا ٹینشن وغیرہ تو وہ تو اللہ کے فضل سے اسی وقت وہ بتاتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی جی ہاں بالکل انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. تو بر وقت لوگوں کو علاج کرنی چاہیے اس چیز کا علاج کرنی چاہیے بر وقت بالکل السر کے تیزابیت کے ٹائم پر آئے. ایک دفعہ میں ان کو بتاتا ہوں ہیلنگ کرتا ہوں پھر میں ان کو دوبارہ کہتا ہوں پھر آئے 3-4 بار کم از کم میرے پاس آئے. بعض جو ہے لاپرواہی کر جاتے ہیں بہرحال اکثر جو ہے وہ جو آتے ہیں 4-5 بار میں اللہ کے فضل سے تو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات ہے. اچھا آزاد کشمیر میں بھی ابھی تو جو ہے نا یہ مصنوعی مشینی دنیا سٹارٹ ہو گئی نا وہاں پر جی بالکل بالکل یہ بہت زیادہ لوگ جاتے آتے ہیں یہاں پر بھی وہی ماحول ہو گیا ہے. وہی جو نیچرل ماحول ہے وہ ختم ہو گیا نا وہ تقریباً ختم ہی ہے. حالانکہ یہاں پر بہت گرینری ہے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں سادے لوگ ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا اکثریت اسی طرف مائل ہے. ہاں بالکل صحیح بات. تو بس یہ جو انسان ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اور حالات اتنے کر دیے اس نے اپنے حالات کو اتنا خراب کر دیے اپنا خود کا حالات کا سمجھ نہیں آ رہے ان کو. زیادہ مرچ مسالوں والی چیزیں کھانا باہر کے کھانوں کو وہ آئلی کھانے زیادہ کرتے ہیں جی مسالے دار اور آئلی. جی جی تو اللہ ان کو ہدایت دیں اور وہ اتنا اچھا ماحول ہے آپ کا آزاد کشمیر بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے مگر یہ ہے کہ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں جی آپ کسے ٹھیک ہے آپ کو بہت ہمیں بہت یاد آتے ہیں. بہت شکریہ انشاءاللہ آئیں گے راولپنڈی آئیں گے آپ سے ملاقات کے لیے ضرور انشاءاللہ اس دفعہ آپ تشریف لے آئیں اور ریپیٹ کے لیے بھی آ جائیں اور یہ آنے والی سیٹرڈے کو ہے آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ. تو اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے اور یعنی آپ کا مطلب ہے کہ نیچرل طریقہ ہونا چاہیے انسان بہت آسان بغیر کسی دوائی کے جی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں جی ہاں بالکل کتنے لوگوں کی دوائیاں وہ ختم ہو گئی ہیں وہ نہیں لیتے صحیح اس طرح ہم ان کو دیسی طرح سے یہ جو ہیلنگ کیا پانی کرتے ہیں صحیح اللہ کا شکر ہے. ہر کسی کو میں تو یہ تو پہلے دیتا ہوں پانی کام کرتے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت زبردست بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے اور پاور عطا آپ کی دعائیں ہماری آپ دعا کریں. ابھی میں انشاءاللہ جا رہا ہوں آج کے لیے میں نے کاغذ وغیرہ جمع کرا دیے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. پہلے بھی آپ اتنی حج کر چکے ہیں ماشاءاللہ اب الحاج بننے والا ہے نا انشاءاللہ آپ کی دعا سے جناب سب آپ کی دعائیں اللہ کا فضل ہے. جی بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور علم عطا فرمائے اور طاقت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. تھینک یو ویری مچ. میں تابعدار ہوں آپ کا بس آپ کی دعائیں ہمیں ضرورت ہے ہر وقت. بس ہم کہتے ہیں کہ آپ بس یہاں پر بھی جو بھی بہت اچھی بات کرتے ہیں ہمیں یاد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بس ڈاکٹر صاحب کو دعائیں دیں. انہوں نے ایک جاری کیا منبع نکلا ہوا ہے ذخیرہ نکلا ہوا ہے. آپ بس آپ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں ہم بھی مستفید ہو رہے ہیں. ہماری اپنی بھی کتنی ٹینشنیں ختم ہو گئی ہیں اس وجہ سے. تھینک یو. اللہ آپ لوگوں کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے اور پاور عطا فرمائے. تھینک یو آپ نے یاد کیا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پھر وہی بات ہے کہ گیس تیزابیت تمباکو نوشی جسمانی کمزوری کا وجہ بھی کچھ نہ کچھ ایسے ہو سکتا ہے. ایک تو کھانا جی نہیں چاہ رہا ہوگا یا کوئی سٹریس ٹینشن زیادہ لے رہا ہوگا. ڈپریشن سے بھی ہوتے ہیں یا ڈپریشن میں وجوہات بہت ہوتی.
ڈپریشن میں وزن بڑھ بھی جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کا وزن ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ تو احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے غذا کے بارے میں آپ سمجھ لیں کون سے غذا آپ کے لیے اچھا ہے، بیسٹ کیا ہے آپ کے لیے، بہترین کیا ہے، اس پہ عمل کرنا، اور پھر وہ ممکن ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور تھکاوٹ کا بھی تھوڑا سا خیال رکھے، کیونکہ بہت زیادہ انتہائی زیادہ اپنے پہ بوجھ ڈالنے سے بھی انسان جو ہے نا ہو جاتا ہے۔ اور اچھا کچھ لوگ جو ہے نا جتنا مرضی کام کریں، ایک یہاں پر ایک بات ہے، کچھ لوگ جو مرضی جتنا مرضی کام کریں مگر وہ اوپر نہیں لیتے، یعنی وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ کام کر لیتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ان کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ اوپر لیتے ہیں ہر چیز کو اور بہت زیادہ پریشانی میں چلے جاتے ہیں، بہت محسوس کرتے ہیں ہر چیز کو، تو اس وجہ سے پھر جسمانی کمزوری آ جاتا ہے، کھانے پینے کا وہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریشانی میں آپ کو کھانا بھوک زیادہ نہیں لگتی ہے، بہت زیادہ پریشانی میں بھوک نہیں لگتی ہے آپ کو، وجہ کیا ہے؟ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے یا بھول جاتا ہے انسان۔ اسی طرح ہمارے دنیا جو ہے اس وقت پریشان ہوتی ہے، اس وجہ سے معدہ وہ چیز قبول نہیں کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے ریلیکسیشن کے، اپنے آپ کو ریلیکسیشن کے اور مائنڈ کو ریلیکس کرنے کی طرز سیکھے۔ تو میں بتاتا بھی رہوں گا۔ ایک کال ہے ہمارے ساتھ، ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرے خیال میں کال، السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گیا۔ جی ہم آتے ہیں اس میں کہ کس طرح ہم اپنے ٹینشن یا ڈپریشن کو کس طرح دور کر سکے، ہم اس دنیا سے کس طرح کے نپٹ لے اور لڑے ہم اس چیز کے ساتھ۔ تو آپ کو لڑنا ہوگا اس چیز کے ساتھ، بالکل ہی محتاط ہو کے اس چیز کے ساتھ لڑیں اور زندگی اچھی گزارے، پرسکون گزارے، پاورفل گزارے، طاقتور گزارے۔ لڑیں جتنا ہو سکے، لڑیں اس چیز کے ساتھ۔ اور لڑنے کے لیے سوچ سمجھ درکار ہے، یہ نہیں کہ آپ فائٹنگ کر رہے ہیں نا، آپ کو علم درکار ہے، ہر چیز کی رسپانسبلٹی درکار ہے، ایفینٹی ہے، آپ کے ریالٹی سمجھنا ضروری ہے، نالج اس چیز کے بارے میں، پھر آپ اس چیز پہ ایکشن لیں گے تو عمل کریں گے، یعنی اس پہ سب سے پہلے مثال کے طور پہ تمباکو نوشی جیسے نیکوٹین ہے، نیکوٹین پہ عادی انسان بڑی مشکل سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ایک بار چھوڑ دیتا ہے دوبارہ لے لیتے ہیں، پھر چھوڑ دیتا ہے پھر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کا؟ کیونکہ ان کو اپنے مائنڈ پہ کنٹرول نہیں ہے، کنٹرول کی وجہ سے یہ ہوتی ہے۔ اگر ایک بار انہوں نے کہیں نہ کہیں تمباکو نوشی دوبارہ کر دیے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے لیتے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، تمباکو نوشی اگر کہیں کرے بھی تو دوبارہ اس کی چیز کی فکر میں نہیں ہوتے ہیں، اس کی پرواہ میں نہیں ہوتے ہیں، مگر یعنی کبھی کبھار اگر انہوں نے کیے، مگر کبھی کبھار بھی اگر کسی نے کیے تو جب کنٹرول نہیں ہوتا انسان کے تو عادی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کبھی بھی مت کرو، بہتر ہے، کیونکہ پھر عادی ہو جائیں گے، پھر ہر جگہ دعویں ہوں گے اور حالات خراب ہوں گے آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے، تمام کے گھر سے عجیب غریب اسمیل آئیں گے، گھر سے ایک حالت خراب ہو جائیں گے انسان کے۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک کال ہے، ایک کال لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں اس چیز پہ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گجرانوالہ،
اور بہت زبردست اچھے جگہ ہیں گجرانوالا. اور کیسا ہے وہاں کے موسم؟ موسم یہاں تو بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے. چلو اللہ بہتر کرے. گرمی بہت زیادہ ہے. جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ آج السر ہے، تیزابیت ہے، پیٹ کی بیماریاں ہیں جو کہ گجرانوالوں میں اب آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہیں. بہت زیادہ ہے. ہاں جی یہ میں اسی پہ بات کر رہی ہوں کہ ان کے پاپا کو بھی یہی تیزابیت کا مسئلہ تھا. میں نے انہیں بھی ہیلنگ کیا تھا، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب. کس کے پاپا کو؟ جی ہاں میری بیٹی نے 1-4 کیا ہے نا آپ کے پاس. اچھا لاہور جب آئے تھے. اچھا اچھا. کیا نام ہے بیٹی کا آپ کا؟ اس نے بھی جی کیا نام ہے بیٹی کا آپ کی بیٹی کا نام؟ بیٹی کا نام فاخرہ. فاخرہ؟ ہاں جی. اچھا اچھا ماشاءاللہ اچھا نام ہے. جی تو جی وہ جو آپ کے ساتھ چھوٹی سی آئی نہیں تھی میرے ساتھ سیدھا، جس کی آپ کے ساتھ تصویر بنائی تھی. اچھا اچھا وہ چھوٹی سی. ہاں جی وہی اس کی ماما بات کر رہی ہوں میں. اچھا اچھا لیکن وہ تو میری اسٹوڈنٹ تو نہیں بنی نا، آپ نے بنوایا ہی نہیں. ہاں وہ آپ کی اسٹوڈنٹ بنواؤں گی، ضرور بناؤں گی. تو اس سے بڑی کو آپ کو بنا دیا آپ کی اسٹوڈنٹ. اچھا اس سے بڑی بن گئی. ہاں جی اس کی اچھا بڑی بہن جو ہے نا اس نے 1-4 کیا ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب جس سے بھی کرتی ہوں نا وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور وہ بچی جو ہے نا وہ تو میرے بڑے اچھے ہمارے فرینڈ شپ ہو گئی، دوستی ہو گئی اور بہت اچھے ہیں. تو وہ یاد کرتی ہے کہ نہیں؟ جی یاد کرتی ہے مجھے کہ نہیں؟ نہیں یاد بہت کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ماما اب کب جانا ہے آپ نے؟ اچھا آپ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں نا لاہور پھر جائیں گے اب. اچھا 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 بہت اچھی بات. ہم تو بس آپ کو دیکھنے ضرور آتے ہیں. ضرور آئے ہیں ہمارا لازمی. دل آپ سے داغ ہو جاتا ہے آپ کی بات کرنے سے، آپ کو دیکھنے سے. بہت شکریہ. ہمیں بہت سکون ملتا ہے ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. تو آپ لوگ پنڈی آ جائیں گجرانوالا. اور پنڈی تو لاہور. ہاں لاہور آپ آ رہے ہیں نا 13 مئی کو؟ ہاں لاہور تو میں آ رہا ہوں مگر ہاں تو وہاں میں آؤں گی آپ کے پاس. آپ تو اب زندگی کا ایک حصہ ہمارے لیے بن گئے ہیں. 13 آپ ہمارے استاد ہیں. ہاں 13 کو نہیں ہے لاہور کو. میرے خیال میں لاہور کا شیڈول آگے ہے کوئی، میرے خیال میں 13 مئی کو لکھا تھا. 13 مئی کو لکھا. ہاں جی میسج بھی 13 مئی کا آیا ہوا ہے. آیا نا وہاں سے 13 مئی تو نہیں، ابھی تو یہ 12 کو تو اس کا ہے. 12 کو تو ہمارے راولپنڈی میں ہے. اچھا سمجھ گئی. 12 کو راولپنڈی میں ہے. اس ہفتے کو راولپنڈی میں ہے. پھر اس سے اگلے آپ پتہ کر لو نا، مجھے بھی صحیح ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے میں لاہور ہی آؤں گی آپ کے پاس. راولپنڈی میں اتنی دور کیسے آ سکتی ہوں؟ میں اکیلی تو آتی ہوں اچھا اچھا گجرانوالا آپ کے پاس، اس لیے میں نا لاہور ہی آ سکتی ہوں. اچھا دور ہے. اچھا اچھا صحیح ہے. میری بیٹی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے. جی بالکل. کون سی؟ فاخرہ جس نے آپ کا 1-4 آپ سے کیا تھا نا. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی وہ اس کے پاس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے بچے؟ اچھے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے نا ڈاکٹر صاحب. آپ تو ہمارے لیے بلیسنگ آف گاڈ ہیں. میں نے اپنی آنٹی کو کیا 1-4 لیول کرنے کے بعد میں گھر آئی نا تو اپنی آنٹی کو ہیل کیا. ان کو نا بریسٹ میں گیلز تھے تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ فاخرہ تو میرے لیے جو ہے کرشمہ بن گیا. میں نے کہا میں کرشمہ نہیں بنی، ڈاکٹر صاحب کرشمہ بن چکی ہیں. انہوں نے ہمیں یہ اتنی بلیسنگ دے دیا. اور یہ ہے نا کہ خدا نے وسیلہ بنا دیا آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی اور سب کچھ دے. ہماری دعائیں ہر وقت آپ کے ساتھ ہی ہیں. بہت شکریہ. اچھا آپ نے اسپیکر تو آن نہیں کیا؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. اسپیکر نہیں آ رہی. نہیں اسپیکر آن نہیں ہے. اچھا اسپیکر آن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے، پاور عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ہی تو وسیلہ اللہ نے بنایا ہوا ہے نا، تو آپ کی وجہ سے ہمیں یہ آپ نے شفا دے دی ہمارے ہاتھ میں. باقی خدا نے تو یہ طاقتیں رکھی ہوئی ہیں انسان نے، لیکن اگر کوئی ہو جاتا ہے ہاں
تو آپ نے بیدار کر دیا ان کو, اجاگر کر دیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ کا اور سب کا. اللہ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دے, طاقت عطا فرمائے. پروگرام کا وقت نہیں ہے کہ ورنہ میں آپ سے بہت بات کرنا چاہتا تھا, بہت ساری پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے. صحیح ہے, انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو, اللہ حافظ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم, تیزابیت ختم, گیس ختم, السر ختم, یہ تمام چیزیں ختم, اور مجھے اجازت دے دے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنا علاج ڈھونڈیں گے, طریقہ نیچرل, اور اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں گے, اپنے دنیا کو ریلیکس کریں گے, پرسکون رہیں گے, خوبصورت زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اور اگلے پروگرام کا میرا جو ہے وہ ہوگا, کیونکہ ڈپریشن کی وجہ سے زیادہ تر چیزیں ہوتی ہے, ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہے, زیادہ تر ہمارے پرابلم ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہے, السر ہے, اس طرح پرابلمز ہے. تو اگلے پروگرام کا میرا ہوگا ٹاپک ڈپریشن. یاد رکھے, ضرور دیکھے گا کل انشاءاللہ اسی ٹائم پہ, ضرور دیکھے گا. اور کیونکہ یہ بڑی ضروری ہے, اس کی وجوہات بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس طرح ہو سکتا ہے یہ, تو ہم اس پہ بات کریں گے. ٹینشن سے چھٹکارا, ڈپریشن سے چھٹکارا حاصل کریں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.